أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. یہ پہلی آیت سورہ فاتحہ کی، اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں. الرحمن الرحیم، اللہ رب العزت نے اپنا تعارف پیش کیا ہے اپنی مخلوق کے سامنے، اور سب سے پہلی صفت جو بتائی وہ ہے رب العالمین، کہ اللہ کون ہے؟ جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے. اس پر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں. دوسری اور تیسری صفت ہے الرحمن الرحیم، اور یہ وہی الرحمن الرحیم ہے جو ہر سورت کی ابتدا میں بسم اللہ کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں. ان دونوں کا جو روٹ ہے، جو مادہ ہے عربی میں، وہ بالکل ایک ہی طرح کا ہے. رحیمہ یرحم، اسی سے رحمان نکلا ہے، اسی سے رحیم نکلا ہے. اور عربی بڑی ہی وسعت والی زبان ہے، اور عرب کے لوگ اپنی بات کو الفاظ میں بیان کرنے کے سلسلے میں بڑی مہارت رکھتے تھے. ماں کے جو بطن کے اندر جس میں بچہ پلتا ہے اس کو بھی رحم کہتے ہیں، اور یہی وہ مادہ ہے جس سے الرحمن الرحیم بنتا ہے. الرحمن کا مطلب ہے بے انتہا رحم کرنے والا، یعنی رحم کے اندر ایک مبالغہ ہے، اس قدر کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ اکثر سنتے ہیں معاشرے میں لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، سنتے ہیں، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مقابلہ عدد سے، کسی گنتی سے کرنا، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. 70 ماؤں کا پیار کوئی حیثیت نہیں رکھتا. دنیا کی ساری ماؤں کا پیار ملا لیں، اللہ کے پیار کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اسی لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، مفہوم بتا رہا ہوں، کہ اللہ رب العزت نے جب رحمت کو اور مخلوقات کو سب کو پیدا کیا تو رحمت کے 100 حصے بنائے. 100 حصے، ان 100 میں سے 99 حصے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ دنیا میں نازل کیا. اس ایک حصے کے نازل کرنے سے اتنی محبت ہے دنیا میں کہ ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، ساری مائیں، حتیٰ کہ درندے بھی اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں. یہ اس ایک رحمت کا کرشمہ ہے. اور جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو اللہ رب العزت ان 99 رحمتوں میں جو اس کے پاس ہیں اس ایک رحمت کو بھی شامل کرے گا اور پورے 100 کر کے پھر حساب کتاب کرے گا مخلوق. تو آپ سوچئے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کے کیا کہنے ہیں. 70 ماؤں والی بات، یہ بات اللہ رب العزت کے شایع نشان نہیں لگتی. اس کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں. اب اس سلسلے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب دونوں کا مادہ ایک ہی ہے تو پھر 2 الفاظ الگ الگ کیوں استعمال کیے؟ الرحمن الگ، الرحیم الگ، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پر مفسرین اکثر کا یہی کہنا ہے کہ الرحمن جو ہے یہ اللہ رب العزت کی ایسی صفت ہے کہ جس میں رحمت کی انتہا موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت اپنے بندے سے ناراض بھی ہوتا ہے. مبالغے کی یہ ایسی صفت ہے جو مستقل نہیں ہے. یعنی کہ جیسے مثال کے طور پر اللہ رب العزت ہم سے بہت محبت کرتا ہے، ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی خطا ہوتی ہے یا کوئی ایسا جرم ہم سے ہو جاتا ہے تو وہ ناراض بھی ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت تو بے پناہ ہے،
لیکن دنیا کے اندر وہ اپنے بندے سے ناراض بھی ہوتا ہے، اور ناراض ہونے کے بعد وہ اس کو رستے پر لانے کے لیے مشکلات سے گزارتا ہے۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر بہت پیار کرتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، لیکن اگر وہ غلطی کرتا ہے تو ماں اس کو سزا بھی دیتی ہے۔ سزا کیوں دیتی ہے؟ اس لیے نہیں کہ اس کو اس سے نفرت ہوتی ہے، سزا اس لیے دیتی ہے تاکہ وہ بچہ غلط کام سے بچ جائے۔ اللہ رب العزت کی محبت بھی ہمارے لیے اس بات کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں، جو لوگ کسی مشکل میں پھنسے ہوتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کر دیا، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ ہم اگر جان لیں تو ہمیں اللہ سے مزید محبت ہو جائے۔ وہ اس لیے ہمیں مشکلات میں ڈالتا ہے کہ تم واپس آؤ، غلط رستے پر جا رہے ہو، اگر میں نے تمہیں جانے دیا تو تم بالآخر جہنم میں جاؤ گے، میں تمہیں جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتا، لہذا رسی تھوڑی سی کھینچتا ہے تاکہ بندہ واپس آ جائے۔ یہ اس کی محبت ہے۔ جیسے ماں محبت کرتی ہے، میں نے بتایا کہ اللہ کی محبت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ الرحیم جو ہے یہ صفت مستقل ہے، اس میں ناراضگی کا عنصر نہیں ہے، اور اسی وجہ سے مفسرین نے اکثر نے یہی بات لکھی ہے کہ الرحمن کی صفت اللہ کی دنیا میں رحمت کے ساتھ ہے، لیکن اس میں وہ ناراضگی بھی اپنی ظاہر کرتا ہے بندے کو درست کرنے کے لیے۔ لیکن الرحیم کی جو صفت ہے اس میں مستقل رحمت ہے، اور یہ وہ رحمت ہوگی جو اللہ آخرت میں اپنے بندوں کے ساتھ کرے گا، جہاں پر وہ کبھی اپنے بندوں سے ناراض نہیں ہوگا۔ کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب اللہ رب العزت جنتیوں کو جنت میں بھیج دے گا، اس کے بعد رب العزت ان سے فرمائے گا، اور جنتی کہیں گے اے رب ہم حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کیا میں نے تمہیں ساری نعمتیں عطا نہیں کر دی؟ مفہوم بتا رہا ہوں۔ وہ کہیں گے یا رب تو نے ہمیں وہ کچھ دیا جو کسی کو نہیں دیا، ایسی ایسی نعمتیں جو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، سب کچھ مل گیا۔ تو رب العزت فرمائے گا میں اب اس سے بڑھ کر تمہیں کچھ دوں؟ وہ کہیں گے یا اللہ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ تو رب العزت فرمائے گا میں تم پر اپنی رضا نازل کر رہا ہوں، اپنی خوشنودی نازل کر رہا ہوں، آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، تم ہمیشہ جنت میں رہو گے میری رحمت کے اندر۔ یہ ہے الرحیم، کہ آخرت کے ساتھ اللہ رب العزت کی رحمت ایسی زبردست ہے کہ وہ کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ دنیا میں ناراضگی ہو جاتی ہے، وہ بھی ہمارے بھلے میں، لیکن آخرت میں کبھی ناراضگی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اور اللہ رب العزت نے جب اپنے عرش پر جو ہے وہ یہ لکھوایا رب العزت نے، تو کیا لکھوایا؟ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اعلان بھی ہے اور ایک بہت بڑی سچائی ہے ہمارے سامنے، کہ جب رب العزت نے تخلیقات اور تمام امور سر انجام دیے تو اپنے عرش پر جو تحریر لکھوائی وہ یہ تھی کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جا چکی ہے۔ یعنی غضب اللہ رب العزت کا یقینی طور پر ہے، گناہ گاروں کے ساتھ، فاسقوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ اس نے بستیوں کو تباہ کیا، سب کچھ کیا، لیکن اس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے جا چکی ہے۔ یعنی اس کی رحمت بہت زیادہ ہے غضب کے مقابلے میں، اور یہی الرحمن الرحیم ہے۔ لہٰذا اس رب رحمان اور رب رحیم سے محبت کرنا اور اس کی خوشنودی والے کام کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ اس کی رحمت ہمیں مستقل دنیا میں بھی ملے اور آخرت میں انشاءاللہ جنت کی صورت میں اور اس کی رضا کی صورت میں ہمیں ہمیشہ کے لیے حاصل ہو جائے۔ اب ہم کل انشاءاللہ مالکی یوم الدین پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ۔